لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی مجلس میں موجود ہیں جس کو نکاح کی مجلس کہا جاتا ہے. بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہم نے شادی کارڈ پر ہی یہ حدیث لکھوائی: النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. ظاہر سی بات ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو وہ عین عبادت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی سماج اس شادی بیاہ کو عبادت نہیں سمجھتا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مسجد میں نکاح کو بڑی اہمیت دی، لیکن اس کے آگے اور پیچھے سارے رسم و رواج کو ہم نے انجام دیا. جبکہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ذمے اناقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، تفرقے میں نہ پڑھو. لیکن ہم پہلے تفرقہ بازی میں پڑھتے ہیں اور دین کے قیام کی تو بات بہت دور ہے. دین کا قیام اپنی ذات پر ہوگا اور دین کا قیام معاشرے پر ہوگا. اور جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھیا رسم و رواج مالے گاؤں. تو پھر یہیں سے شریعت کا جنازہ ختم. میری مرضی، میری برادری، میرا خاندان، میرا ارمان اور رسم و رواج. یقیناً جس دن یہ جملہ نکلے ہم کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں شریعت کے مطابق سب کام ہوگا. ورنہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھیٹا بندوائی، دودھ پلوائی، سرما لگوائی، بولے ایک دن پہلے ہی سب بلا کے کر لو، اس لیے کہ وقت میں بھانگل اور کچائی نہیں چاہیے. کوئی رسم ہم ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، سائڈ سے جانا چاہتے ہیں، چور دروازہ نکالتے ہیں. اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور محترم حاضرین کرام، خطبہ نکاح میں کم از کم 4 سے 5 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ ایجاب اور یہ قبول اللہ سے ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے. بے شک خوشی کا موقع ہے، خوشی منانا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کرنا چاہیے، لیکن یہ خوشی بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں منانی چاہیے. ابھی نوشہ آیا بھی نہیں کہ بچوں کا ذہن ایسا ہم نے بنا دیا، جوتا چورائی کے لیے پریشان بچے باہر کھڑے رہتے ہیں. کون اصلاح کرے گا؟ خواتین ساری رسمیں اندر اندر کر لے جا رہی ہیں. ہم کو معلوم بھی ہوتا ہے تو شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے. کون
الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں. اس ذمہ داری کا حق یہ ہے کہ معاشرتی اصلاح کی فکر ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جیسے ہی بارات آئی یا جیسے ہی گھر میں کوئی چیز شروع ہوئی ہم لوگ چلانے لگے، شور کرنے لگے. یہ حکمت کے خلاف. جس دن رشتہ طے ہو، تاریخ طے ہو، اسی دن مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایسے ایسے شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے کاموں کو انجام دیں گے تو ضرور معاشرہ سدھر جائے. شادی بیاہ شرعی سٹائل میں ہونا چاہیے، دینی سٹائل میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوانوں پر آج فلمی سٹائل کا بھوت بہت زیادہ سوار ہے. اور ہمارے نوجوان فلمی سٹائل میں شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیریل کا بھوت سوار ہو جائے تو کوئی راستہ نکلے گا. نہیں، صرف شریعت اور دین کو سامنے رکھا جائے گا تو یقین جانیے کہ معاشرہ پرسکون ہوگا. اور اللہ نے جو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رشتہ اس لیے قائم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا سکون حاصل کیا جائے. مودت، ہمدردی اور رحمت کا مزاج بن جائے تو یہ سکون، یہ رحمت اور مودت کا مزاج اترے گا. جب ہم رسم و رواج کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کو انجام دیں گے. ولیمے کے نام پر بھی اب پٹاخے بازیاں مالیگاؤں میں شروع ہو چکی ہیں کہ کھانا شروع ہونے سے پہلے کیا ہے؟ مساجد کا شہر، مدارس کا شہر، کوئی ماں باپ نہیں ہے جو اصلاح کرنے کے لیے آگے آئے. اور پھر یہ دیکھیے کہ واقعی ماں باپ بڑے لاڈو پیار سے اس مقام تک اپنی اولاد کو لاتے ہیں. کیا یہ سبق یاد نہیں؟ بچپن سے ہم کو بتایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پانچ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر دروازہ ناراض تو جنت ملے گی، ماں ناراض تو جنت ملے گی. کیا حاجی، کیا نمازی، کیا امام، کیا مؤذن، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کوئی بھی اگر مؤذن کے بازو میں رہ کر نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کا اگر دل دکھاتا ہے تو اسے جنت نہیں مل سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا بتائیں، عورتیں سنتی نہیں، کیا بولے بچے مانتے نہیں. اور آخری بات کی طرف میں آ رہا. دیکھیے ہم اس موقع پر یہ عبادت ہے اور اس عبادت میں معاشرہ ٹونے ٹوٹکے کا بھی شکار ہے. استغفر اللہ. عبادت میں ٹونے ٹوٹکے، یہ باندھ لو، یہ لٹکا لو، یہ پہن لو، یہ جھاڑ لو، یہ اتار لو. کیا ہے؟ جس رب کائنات نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا تو یقیناً یہ رشتہ ہو کر رہے گا. اب این وقت پر یہ ٹونے ٹوٹ کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ اس نکاح کو انتہائی بابرکت بنائے،
اللہ تم دونوں پر اپنی برکات کے خزانوں کو لٹا دے، اور اللہ زندگی پر خیریت کے ساتھ ایک دوسرے کو نباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتنی پیاری دعا ہے، دعا ہم نے دی اور ماشاءاللہ میاں بیوی بڑے سکون اور چین سے رہنے لگے، تو ان کی خوشی ہم کو دیکھی نہیں جاتی۔ بھائی دعا تو ہم ہی نے دی ہے نا، اور ان کی خوشی کو ہم دیکھتے نہیں، اور پھر وہی بات کہ کچھ کھلا دیا ہے، کچھ پلا دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، لگ گئے دوسرے راستے پر۔ کیا ہے یہ مثال ہمارا؟ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور واقعی ہم اپنے آپ کو رسم و رواج سے دور کریں اور شریعت کے مطابق شادی بیاہ کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ کہنے کی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور آخری اس حسیرت کے اس واقعے سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ برتن جہاں ہوتا ہے وہاں آواز ضرور ہوگی، مزاج کا فرق ہوگا۔ ابھی 22 سال کی لڑکی میں اپنے گھر میں لاتا ہوں، ابھی میرے ماحول سے وہ واقف نہیں، نیا ماحول ہے، اور میں اس کی مثال دیتا ہوں جو میری بھابھی 55 سال کی ہو چکی کہ میری بھابھی کھانا بناتی ہے تو پوری گلی مہکتی ہے، اور تیرے ہاتھ میں تو کوئی لذت ہی نہیں۔ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر ناراض ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، دکھڑا سنانے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ وقت کے نبی اگر ناراض ہو گئے تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئے۔ آپ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ اپنی باتیں رکھ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے ضبط فرمایا، قائد اعظم قیامت کی صبح تک کے لیے رحمت للعالمین کا اسوہ۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ سچ بتاؤ دنیا میں کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن میں انبن نہ ہوتی؟ اور بیٹی فاطمہ کیا ضروری ہے کہ شوہر بیوی کی بات ہمیشہ سنتا رہے؟ بیٹی فاطمہ میں نے تمہارا نکاح ایک ایسے نوجوان سے کیا ہے جو ایمان لانے میں سب سے آگے تھا، تم روتی ہوئی تو آئی ہو، لیکن میں دعا دیتے ہوئے خوشی خوشی تم کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت علی دروازے کی اور سے حضرت فاطمہ اور رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میں نے تمہارے نازک دل کو تکلیف پہنچائی، غلطی میری ہے، مجھے معاف کیجیے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے سرتاج علی، عورتیں بھی بڑی جذباتی ہوتی ہیں، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، مجھے معاف کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے دونوں کو رخصت کر دیا۔ ہم شاید دیتے ہیں کیا تیرا بھائی زندہ ہے، تیری خاندان والے ابھی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ آپ حضرات نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو انتہائی سنجیدگی اور سنا ہے۔ اللہ آپ کے علموں میں، اللہ آپ کی عمروں میں، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔